السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RHN چینل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق مما آدم وصف لكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اور پوری دنیا کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے 14واں پارہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 اور 27 اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو بدبودار گوندھی ہوئی مٹی سے ہم نے اس کی تخلیق کی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم جناتوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت انسان کے تخلیق، آدم کو کیسے بنایا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ پھر بعد میں جناتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اس کا وجود، اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اور میں مختصر طور پر دونوں کی تخلیق کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گوندھی ہوئی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے مختلف حالتوں میں مختلف اقسام پائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی خشک مٹی ہو تو اس کو عربی میں تراب کہا جاتا ہے، اور اگر بھیگی ہوئی مٹی ہو تو عربی میں اس کو طین کہا جاتا ہے، اور اگر بدبودار سڑی گلی مٹی ہو تو اس کو حمأ مسنون کہا گیا ہے، اور جو مٹی خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے اس کو فخار کہا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ انسان کی تخلیق مٹی، سڑی ہوئی مٹی، خشک مٹی اور گودھی ہوئی مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر اس میں آدم علیہ السلام کے اوپر یعنی روح ڈالا اللہ رب العزت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس کے سجدہ کریں۔ پتہ چلا آدم مٹی کا پتلا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ایک انسانوں میں سے ایک قسم ایسے ہیں جن کے پاس آنکھ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود بھی وہ اندیکھی کر دیتے ہیں، کان ہے لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں،
اور دل ہیں لیکن دل سے وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ گمراہ ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل لوگ ہیں۔ انسان کی ایک شکل وہ ہے جو بظاہر تو وہ انسان ہے، ایک قسم وہ ہے جو بظاہر وہ انسان تو ہے، اس کے جسم میں انسان کی روح ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے شیاطین کی صفت ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی محرمات ہو، جتنے بھی گناہ کے کام ہو، یعنی خیر اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی بالکل شیطانی صفت سے متصف ہوتا ہے، یعنی شیطانی کارنامے انجام دیتا ہے، شیطانی کاموں سے، حرام کاموں سے وہ خوش اور خوش ہوتا ہے۔ اور انسان کے ایک قسم میں سے ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت قیامت کے روز انہیں اپنے عرش الہی کے سائے میں ان کو جگہ بھی دے گا، جو متقی اور پرہیزگار جسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ انسان کے قسم میں سے وہ ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت جو حق کی حقانیت قرآن و حدیث پر جو شخص عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا اس کو اللہ رب العزت اس کو عذاب جہنم کا مزہ ان کو چکھائے گا۔ اور ایسے ہی جناتوں میں بھی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے اس سے پہلے جناتوں کو من قبل من نار السموم، ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ وخلق الجان من مارج من نار خلق الانسان من صلصال کالفخار خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم اس سے پہلے جناتوں کو آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے ہم بنا چکے تھے۔ تو انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے جناتوں کو پیدا کیا، ان کے تخلیق کی۔ اب کب، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صریح دلائل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4000 سال پہلے انسانوں کے پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے جناتوں کی تخلیق کی، بعض کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ من قبل من نار السموم، ہم انسان سے پہلے ہم اس کو پیدا کر چکے تھے۔ بہرحال تو جناتوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہوا کے اندر ہوا کے ساتھ اڑتے رہتا ہے، ہوا کے مانند ہے، اور جناتوں میں سے ایک قسم وہ ہے جو سانپ اور بچھو اور دیگر جانوروں کی شکل کو وہ اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں، اور انہی شکلوں میں وہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ، ہم تو قرآن و حدیث کے بارے میں سنتے ہی ہیں، اور ہر واعظ علماء اور اپنے خطبہ اور تقریروں میں قرآن و حدیث کے باتیں میں حلال و حرام کے باتوں میں بتاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب انہیں ان معاملوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ ایمان کو دھو بیٹھتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، فوراً بجائے وہ کسی ڈاکٹروں اور طبیب سے اپنی بیماری کا اشخاص کرنے کے بجائے وہ فوراً کسی کے پاس جھاڑ پھونک کے چلے جاتے ہیں، اور جناتوں سے، شیطانوں کے پر وہ اس سے وہ مدد طلب کرتے ہیں، جس سے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے کوئی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کرے تو اس پریشانی کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیاطین رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جنات رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تمہارا ایک قبیلہ ہم نے پیدا کیا، ایک قبیلہ ہے جو تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اگر ہم راستے میں چلتے ہیں تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے ساتھ مومن اچھے جنات رہتے ہیں، اور اگر ہم شیطان قسم کے لوگ ہیں، ہم گناہوں کے اوپر چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے شیطان کو تابع کر دیا ہے، وہ مجھے خیر کی طرف، بھلائی کا مجھے حکم دیتا ہے، ہم ذاتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 18واں پارہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تم جو تمہارا قریب جو شیطان رہنے والا ہے، اس شیطان سے تم پناہ مانگو۔ تو پتہ چلا ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی بہت ضروری ہے، شیطان کی کون سے ہتھ کنڈے ہیں اور کون سی چال ہیں جس چال سے انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہم پکا 5 وقت کی نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن شیطان کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایمان کو اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور شیطان ہمارے ساتھ سوتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن کب؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو آدم کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب ذلیل و خوار کر کے دنیا میں بھیج دیا تو کہا ابلیس نے، یہ تو اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ارنی انظر الی یوم یبعثون، قال اقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ ہم تیرے بندے کو بہکا ڈالیں گے، صراط مستقیم پر ہم بیٹھیں گے، صحیح راستہ ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے بندے کو بہکانے کے لیے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، اوپر سے آئیں گے اور نیچے سے آئیں گے، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم اپنے بندے کو بہت کم شکر گزار بندے میں سے پاؤ گے، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو تیرے راستے پر چل رہے ہوں گے، جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا، اور آج ہم معاشرہ اور سوسائٹی کا جائزہ لے رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان آج حد درجہ کامیاب ہے ہمیں بہکانے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شیطان نے، ابلیس نے یہ دعا کی، تب اللہ نے کہا قال فاذهب فمن تبعك فانهم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ اللہ نے کہا کہ اے شیطان جاؤ، فاذهب فاتبع فمن تبعك، جو تمہارا اتباع کرنے والا ہوگا، جو تمہارے راستے پر چلنے والا ہوگا، ہم ان کو جہنم کی آگ میں ہم بھر دیں گے، جہنم جزاؤکم جزاء موفورا واستفزز منہم بصوتک۔ اللہ نے کہا کہ جا تو اپنی آواز سے لوگوں کو اپنی طرح گمراہ کر، اپنی طرف بلا، اپنی جال میں پھنسا لے، اور تم ان کے مال میں، ہمارے بندے کے مال میں، ان کے اولاد میں تو شامل ہو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں شیطان بھی شامل ہے۔ لیکن وہ کیسے ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، خفیہ سازش کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بتایا اللہ نے کہ شیطان جا تو اپنی آواز سے میرے بندوں کو بہکا لے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ بے صوتی کا،
کون سی آواز ہے؟ شیطان کی آواز آج سنگیت ہے، گانا بجانا ہے، جس میں آج ہمارے معاشرے کے نوجوان اس پر منہمک ہے، اور لہو لعب کی چیزیں ہیں، جو فری فائر اور نہ جانے کون کون سے گیم جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بیٹھ کر راستے میں کھیل رہے ہیں، یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور شیطان کو وہ خوش کر رہے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا منہم بصوتک، کبھی وہ گانا سنتا ہے، کبھی وہ میوزک سنتا ہے۔ شیطان کی تلاوت گانا بجانا ہے، شیطان کی تلاوت گانا بجانا ہے، لہو لعب کی چیزیں ہیں جس میں آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اکثر نوجوان اس چیز میں ملوث ہے اور شیطان کو وہ خوش کر رہا ہے۔ بجائے ان سنگیتوں سے وہ باز آتے، بجائے ان گانوں بجانوں سے اور لہو لعب سے وہ باز آتے، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم اس قرآن کریم کو ہم تلاوت کرتے تو ہمارے لیے نور علی نور ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، جو چیز فائدے کی چیز ہے، جو چیز ہمارے لیے اجر و ثواب کا کام ہے، وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس چیز میں ہمارے لیے گھاٹا ہے وہی چیز ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ایک حرف پر 10 نیکی ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکی، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتا ہے اور چھوٹی موٹی جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر سے سزر وہ سب کے سب وہ ختم ہوتے جاتا ہے، اور دلوں کے اندر سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے۔ گناہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو آج قرآن مجید سننے کے بہت سے آلات، ہم موبائل کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اگر اسی کو صحیح استعمال کریں تو قرآن مجید کو ہم سنیں، اس میں معنی و تفاسیر کو سنیں، تو جتنا پڑھنے والوں کو ثواب ہے اتنا سننے والوں کو بھی ثواب ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ یہ سب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حق کی حقانیت اچھی نہیں لگتی، بلکہ ہمیں شیطان کے راستے میں چلنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے پاس حق بھی موجود ہے اور شیطان کی راہیں بھی موجود ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو حق کی حقانیت کو اپناؤ، قرآن و حدیث کی باتوں کو اپناؤ اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤ، مومن متقی پرہیزگار بندہ بن جاؤ۔ اور اگر تم چاہو اس کا انکار کرنا تم انکار کرو، تمہارے لیے اجازت ہے، تمہارے لیے کوئی قید نہیں ہے، تم چاہو جتنا تم گانا سننا چاہو سنو، تم جتنا میوزک سننا چاہو سنو، لیکن اتنا یاد رکھو جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس دن پکڑے گا، اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا، تبت الآن حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے گا، اس وقت تم کہو گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، لیکن اس وقت تجھے مہلت ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب ہمیں اجل کا وقت ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو پھر 1 سیکنڈ کا مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت تم افسوس کرو گے کہ ہمیں جانے دو، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت ہمیں مہلت نہیں ملے گا۔ اس لیے نوجوانوں اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ شیطان اپنی آواز سے لوگوں کو بہکا رہا ہے، اور یہی شیطان آج ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قیامت کے روز جانتے ہو جب شیطان بہکا کر اپنے چیلوں کو اور اس کے جو پیروکار ہیں جو بہکا کر اس کو جہنم میں جب لے جائے گا، اس وقت ابلیس جہنم میں ابلیس آگ کے منبر پر کھڑا ہو کر تقریر کرے گا، اور وہ تقریر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 13واں پارہ کے اندر اس پوری تقریر کو ریکارڈ کر دیا
فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ شیطان آگ کے منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا اپنے پیروکاروں کو جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، شیطان اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ حق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کا اختلاف کیا، میں نے اس کو جھوٹا، میرا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ فلا تلوموا انفسکم وما انا بمصرخکم، اور نہ ہی تم مجھے بچا سکتے ہو، نہ ہی میں تمہیں آج بچا سکتا ہوں، اور نہ ہی تم آج میرے اوپر الزام لگا سکتے ہو، اور کیونکہ میں نے تمہیں بلایا فاستجبتم لی ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہم نے تمہارے پاس عملوں کو مزین اور زینت بنا کر پیش کیا، دنیا کو رنگین بنا کر ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا، فاستجبتم لی، تم نے اس کو مان لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج میرے اوپر الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے نفس کے اوپر الزام لگاؤ۔ وہ شیطان برات کا اظہار کر دے گا آج، اور اسی شیطان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کے اولاد، میرے بندے، تم شیطان کے فتنے میں نہ پڑو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ یہی شیطان تھا جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے نکلوایا تھا۔ کیا تم اس کو دوست بنانا چاہتے ہو؟ تو اس سے پہلے کہ ہم شیطانی راہ کو اختیار کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، ہم مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر ہم داخل کر دیں۔ اور شیطان کی ایک تو آواز ہے، اور شیطان ہمارے مالوں کے اندر شامل ہے۔ ہم آج پنجگانہ نماز کی ادائیگی تو کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا، ہم نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور عبادتوں کے معاملے میں ہم تو صحیح ہیں، لیکن جب لین دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم اس معاملے میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں اس وقت، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کون سی حلال ہے، کون سی حرام کمائی ہے، کون حلال کمائی ہے، ہم اس وقت تمیز نہیں کرتے ہیں، اور ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، سوچتے ہیں جہاں سے بھی مال آئے، دولت سے آئے، آنے دو۔ اگر یہی معاملہ رہا لین دین کے معاملے میں بھی، اور مال کمانے کے بارے میں حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نماز کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی سوالیہ نشان لگا دے گا۔ اس لیے ہمیں لین دین کے معاملے میں سمجھنا ہوگا کون سی شیطان کا راہ ہے، اور کون سی یہ حلال طریقے ہیں، ہم حلال طریقے سے مال کو اکٹھا کریں، اور اگر حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کریں تو سمجھو کہ شیطان ہمارے مال، ہماری کمائی کے اندر بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہمارے اولاد کے اندر بھی شیطان شامل ہے۔ شیطان وہ کیسے شامل ہے کہ اگر ہم اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہ کریں گے، ان کو قرآن و حدیث سے آراستہ و پیراستہ نہیں کریں گے، ان کو صحیح تعلیم سے مزین آراستہ نہیں کریں گے، تو سمجھو کہ وہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دوسرے راستے پہ چلیں گے۔ یا یہ کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جب مجامعت کرتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اس وقت مجامعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور بعض حدیث میں آیا ہے کہ وہ شیطان مجامعت کرتے وقت وہ سبقت لے جاتا ہے، جس سے شیطان کے بھی اولاد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے۔ شیطانی روش ہے، شیطانی جو چال طریقے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے پاک وہ صاف رہنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بنے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی اور بدبودار گوندھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جناتوں کو
آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، اس سے پہلے ہم پیدا کر چکے تھے۔ تو جناتوں کی ایک قسم یہ ہے ہوا میں اڑتی ہے، اور ایک قسم جناتوں کی ہے وہ جو سانپ اور کتے اور دیگر شکل کو بنا کر وہ رہتے ہیں۔ جناتوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے جو قرآن و حدیث کے مکلف ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ بعض جناتوں میں ایسے ہیں جو اس سے ہٹ کر یعنی شرک و بدعت پر مبتلا ہیں، جس طرح انسانوں میں ہے اس طرح جناتوں میں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، قیامت کے روز ہم جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے ہم بھر دیں گے۔ تو ان میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ میں ان کو بھر دے گا۔ تو شیطان کی نقش قدم پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اسلام کے اوپر مکمل طور پر دائرے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہم شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ سورۃ الاحقاف کے اندر جناتوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ بعض جنات جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو سن کر انہوں نے ایمان لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ جناتوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور ان لوگوں نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ جب جناتوں نے، شیاطین نے، یعنی وہی جو سرکش جناتوں میں سے ہیں وہی شیطان مانے جاتے ہیں، جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں وہ اچھے جن مانے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ آسمان میں جب خبریں لایا کرتے تھے، جب آسمان میں دیکھا کہ اب ہم آسمان سے خبریں جو ہم لا رہے تھے پہلے وہ بند ہو چکا ہے، تو اس کے سردار نے، شیطان کے سردار نے کہا کہ ضرور کوئی نئی چیز دنیا میں ہوئی ہے، جاؤ پتہ لگاؤ۔ تمام جنات گروہ ٹولیوں میں پوری دنیا میں پھیل گئے، ایک گروہ وادی نخلا کے پاس پہنچے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز یا فجر کے نماز اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھا رہے تھے۔ جناتوں کے ایک گروہ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ایمان لے آیا جناتوں کی گروہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، وحی بذریعہ وحی کو کر کے آپ کو معلوم کرایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو جناتوں کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے آپ پر ایمان لائے، اور وہ جنات نے جو قرآن مجید سنا اپنے قوم میں جا کر کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اور دوسری سورۃ الجن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے میرے قوم کے لوگ، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ایسے قرآن جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یعنی ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس لیے پتہ چلا کہ جنات بھی قرآن و حدیث کی باتیں سن کر ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، تو ہم انسانوں کے اندر بھی جب ہم قرآن مجید یا قرآن و حدیث کی باتیں، جب عذاب قبر یا عذاب جہنم کی باتیں سنیں تو ہمارے اندر بھی ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارے اندر جو شیطانی روش اور شیطانی جو حربے ہمارے اندر جو ایجاد ہو گئے ہیں، بار الہ ہم اس حربوں کو نکال کر پھینکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمیں معاشرہ کو، سوسائٹی کو شیطانی نظریات سے پاک و صاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا معاشرہ، سوسائٹی بار الہ ہمیں
پورے قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے معاشرہ و سوسائٹی پر ہمیں تمام لوگوں کو مل جل کر اس کو بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی صحیح نیک عمل کی طرف دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم معاشرہ سوسائٹی میں کوئی غلط کام، کوئی برائی، کوئی شیطانی کام دیکھیں تو ہم اس کو روکیں، اس کو منع کریں اور اس کو دین کی طرف بلائیں، اور بلائیں تو ایسے اسلوب کے طریقے سے اس کو نہ ڈرائیں نہ دھمکائیں نہیں، بلکہ اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو سچی اچھی طریقے سے سمجھائیں، ایسے اسلوب کے ساتھ ہم سمجھائیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ان غلط راستوں کو چھوڑ دے اور صحیح راستے کے پاس جائے۔ ہم یہی دعا کرتے کہ بار الہ تمام لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں بار الہ ان کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔